جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری وائس کلیئر ہے جی؟ سٹارٹ کریں. جی سر کلیئر ہے وائس. جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر. جی میں آپ لوگوں کے مائکرو فون آف کر رہا ہوں تاکہ ریکارڈنگ اچھے طریقے سے ہو پائے. ٹھیک ہے جی. تو آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہوگا تو آپ لوگ اینڈ میں پھر ہینڈ ریز کر کے پوچھ سکتے ہیں. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. آؤ قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. آج الحمدللہ لیکچر 3 کور ہو چکے ہیں. آج لیکچر نمبر 4 ہے. لیکچر نمبر 4 میں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 6 سے 7 یعنی 6 اور 7 کا مطالعہ کرنا ہے. گرامر میں ہم دیکھیں گے مذکر سے مؤنث الفاظ اور ان کی جمع بنانے کا کیا طریقہ ہے اس کو سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. نکات تعلیم یا شوق کے لیے کچھ چیزیں ہم سیکھیں گے اس سبق میں. 11 نئے الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں تقریباً 3298 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. تقریباً 3300 کہہ لیں آپ اسے. تو اتنی دفعہ وہ الفاظ آئے ہیں جو آپ اس سبق میں صرف 11 نئے الفاظ سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آتے ہیں جو آیت نمبر 6 ہے اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں لفظی ترجمے کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں ہدایت دے. اہدی تو ہدایت دے، نہ یعنی آپ ہدایت دیں، نہ ہم سب کو. ہم سب کو دیکھو میں اسی طریقے سے تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں ہو. نہ ہم سب کو الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے راستے کی. ٹھیک ہے. الف لام لگا ہے تو اسپیسیفک راستہ ہے کوئی جس کی ہدایت ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں پہ لفظ اہدی ہدایت دے، نہ ہمیں، یہ الگ الگ دو ورڈ ہیں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اہدی کا مطلب ہوتا ہے آپ ہدایت دیں ہمیں، اللہ تعالیٰ کو ہم جس طریقے سے ایک عرض گزارش کر رہے ہیں. اور نہ کا مطلب ہے ہمیں. یہ اہدی کا لفظ قرآن کریم میں 2 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. الصراط راستے کو کہتے ہیں. قرآن کریم میں 45 ٹائم یہ لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا ہے. المستقیم 37 ٹائم قرآن کریم میں آیا ہے. تو گویا آپ چھوٹے چھوٹے الفاظ آپ سیکھتے چلے جاتے ہیں تو قرآن کریم کا بہت بڑا پورشن آپ جو ہے وہ سیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. المستقیم کو تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جو آپ میں سے اولڈ اسٹوڈنٹ ہوں میتھمیٹکس کے تو کبھی آپ نے اردو میں میتھمیٹکس پڑھی ہو. میں نے تو میٹرک تک اردو میں پڑھی تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک آتا ہوتا تھا خط مستقیم لگائیں. ٹھیک ہے. سیدھی لائن لگائیں. ٹھیک ہے. وہ جب جیومیٹری کا وہ جو چیپٹرز آتے تھے نا اس میں جب پڑھتے ہوتے تھے تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ خط مستقیم کو اس سے ملائیں پھر اس کو اس سے ملائیں. تو وہ یہ ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. خط مستقیم سیدھے خط کو کہتے ہیں، سیدھی لائن کو کہتے ہیں. اردو میں ہم لفظ ایک اور استعمال کرتے ہیں استقامت کا. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کر، یعنی ہمیں ایک جگہ پہ ڈٹ کر رہنے کی توفیق دے، ایک ہی راستے پہ چلنے کی توفیق دے، ہمیں ادھر مڑنا ادھر ہٹنا ادھر ادھر نہ جانا پڑے. تو یہ ایک جنم مراد ہے. دیکھیں الف لام کا مطلب ہوتا ہے وہ خاص. ٹھیک ہے. الف لام لگا ہوا ہے نا تو ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھا راستہ جو طلب کر رہے ہیں وہ خاص راستہ طلب کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو اس آیت مبارکہ میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ اس کی ہدایت دے یا سیدھا راستہ چلا. اس کے نا 3 معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے دیکھو آپ کہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا، کوئی یہ کہے گا تو بھائی آپ کو تو راستے کا پتہ ہوگا سیدھے راستے کا کئیوں کو. اب 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن کو سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو وہ آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کے لیے اسپیسیفکلی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کچھ وہ لوگ ہیں جن کو سیدھے راستے کا پتہ ہے.
لیکن وہ سیدھے راستے پہ چل نہیں رہے, چلنے کی توفیق نہیں ہے, تو وہ کیٹیگری ہے جو یہ گویا جب یہ پڑھ رہی ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم, تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, ٹھیک ہے. اور ایک وہ کیٹیگری ہے جو پتہ بھی ہوتا ہے, وہ چل بھی رہی ہوتی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیدھے راستے پہ چلنے کی استقامت عطا کر, یعنی ہمیں کنسسٹنسی کے ساتھ, کانٹینیوٹی کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ, استقلال کے ساتھ, ٹھیک ہے, مسلسل ہم اسی سیدھے راستے پر چلتے رہیں, اے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. ہر ایک بندہ جو بھی نماز کے اندر یا ویسے اس آیت کو پڑھتا ہے تو اس کی یہ تینوں مراد بھی ہو سکتی ہیں, الگ الگ مراد بھی ہو سکتی ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. لیکن سیدھے راستے کی ہدایت دے, یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا, اس پہ چلنے کی توفیق دے. مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ مسلمان ہیں. اب ہمیں نماز پڑھتے وقت, نماز کے بعد, کام کے دوران, گھر میں, کلاس میں, دوستوں سے بات کرتے ہوئے, بازار میں, شیطان کے وسوسوں کے وقت, گویا ہر وقت ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ سے جب تک اس کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ سے مطالبہ نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ سے معاملت نہیں لیں گے, استعانت مدد نہیں لیں گے, تب تک ہم اس سیدھے راستے پر نہ چل سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے اوپر کنسسٹنسی اختیار کر سکتے ہیں. سیدھے راستے کا پتہ ہونا بہت بڑی نعمت ہے, اس راستے پر چلنا اس سے بڑی نعمت ہے, اس چلنے کے بعد اس پہ استقامت اختیار کرنا اس سے بڑی نعمت ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں اس کو اشارتاً ڈسکس بھی کیا ہے, الا الذین آمنوا, ایمان بہت بڑی نعمت ہے. اور ایمان کے بعد وعملوا الصالحات, اس سے بڑی نعمت ہے کہ انسان ایمان کے ساتھ عمل صالحات بھی کر رہا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, گویا یہ دونوں چیزیں ان عمل صالح میں پیک لیول کی چیزیں ہیں کہ یہ اگر آ جائیں تو پھر آپ بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے. تو یہ گویا اسی طریقے سے انسان دعا کرتا ہے. دیکھیں ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ ہدایت قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنے سے ملتی ہے. ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سیکھنے, سکھانے, عمل کرنے, اس کو آگے پہنچانے سے ملتی ہے. تو یہ چیز ہے جو یہاں پہ ہمیں سکھائی گئی ہے, اور یہی چیز ہم سیکھنے کی غرض سے یہاں پہ موجود ہے. ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کے لیے ہدایت کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. اگر میں اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش کروں تو کیا میں ہدایت کا انتظار اور ہدایت کی قدر کرتا ہوں؟ اس لیے قرآن کریم کو سمجھنا ہے, بلکہ ایمرجنسی ہے کہ اس لیے کہ ہر نماز میں اس کو سمجھنا میری ہدایت کو حاصل کرنے کے مترادف ہے, ضروری ہے. تو گویا انسان کو اس چیز کی قدر ہونی چاہیے کہ میں نماز میں قرآن سن رہا ہوں تو مجھے کم از کم پتہ ہو کہ یہ قرآن مجھ سے کیا باتیں کر رہا ہے. جب مجھے پتہ ہوگا تو تب ہی میں اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا. تو یہ جو ہمارا سیشن ہے یہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ ہم قرآن کریم کو آسانی کے ساتھ سمجھ پائیں. جس طریقے سے ہم نے سورۃ فاتحہ کی آیات کو پڑھا, بہت سی عادات کو اس سے ہم نے سیکھنے کی, اس سے ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی, اور پھر اس کو عملی زندگی میں ڈھالنے کا سوچا. اسی طریقے سے اہدنا الصراط المستقیم میں ایک عادت آتی ہے, اگر پیچھے سے اس کو آپ کاؤنٹ کریں تو یہ عادت نمبر 10 بنتی ہے کہ ہر کام میں, ہر معاملے میں آپ اللہ سے ہدایت طلب کریں. صحیح راستہ معلوم کرنا یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگرچہ انسان کو بعض اوقات کسی چیز کے بارے میں پتہ بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اطمینان قلب کے لیے دوبارہ سے کسی سے پوچھ لیتا ہے, اچھا یار یہ جو جگہ ہے یہ اسی گلی کو کراس کرنے کے بعد رائٹ سائڈ پہ آتی ہے. اپنی گاڑی میں ٹریولنگ کرتے ہوئے یا بائک پہ وہ پوچھ لیتا ہے, پھر بھی صرف اطمینان قلب کے لیے. اسی طریقے سے ہدایت کو طلب کرنے کے معاملے میں بھی انسان کوشش کرتا رہے, تغدو کرتا رہے, محنت کرتا رہے, جستجو کرتا رہے, ریڈنگ کرتا رہے, سیکھتا رہے, سکھاتا رہے, تو وہ ہدایت کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ چیز ہے یہاں پہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے. اب یہ ساری چیزیں تصور کے ساتھ, اس احساس کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ آپ نے اس آیت مبارکہ سے کیا سیکھا ہے, اب ذرا اس کا آپ ترجمہ کیجئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں اہدنا, اللہ تعالیٰ آپ ہمیں دکھائیے, الصراط راستہ, المستقیم سیدھا راستہ, ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے بھی, سیدھے راستے پہ چلائیے بھی, چلانے کے بعد استقامت بھی دیجئے. ہر کام میں ہم آپ سے ہدایت کے متلاشی ہیں, طلبگار ہیں, آپ سے مانگتے ہیں, آپ نے دینا ہے, آپ نے چلانا ہے. ہم اپنی ان پٹ پوری لگائیں گے, ہم اپنی کوشش پوری لگائیں گے, ہم اپنی صلاحیت پوری لگائیں گے, اپنی تقدو پوری لگائیں گے, ہم اپنی انرجی پوری لگائیں گے. اب اللہ تعالیٰ اپنی انرجی کو لگانے کے بعد, اپنا کام کرنے کے بعد,
اور اس کام میں برکت دینا، اس کام کو کنسسٹنسی دینا، اس کام میں معاونت دینا وہ اللہ تعالیٰ آپ کا کام ہے، آپ ہمیں دیجئے تاکہ ہم اس صحیح راستے پر چل سکیں۔ دیکھیں صحیح راستہ کون سا ہوتا ہے، خود ہی قرآن کریم نے اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صحیح راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ انعمت، تو نے انعام کیا، دیکھو تو نے میں نے کہنا تو کیا کہنا ہے، انعمت، تو نے، ٹھیک ہے، انعام کیا، علی، علا پر، ہم کا اشارہ کیا تھا، ہم، اس کو آپ ہم کہہ رہے تھے نا، ہوا ہم، تو ہم ان سب پر، یعنی وہ جو لوگ تھے جن پر تو نے انعام کیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اب ذرا دیکھیں اس کے جو نا وہ لفظی معنی کی طرف بھی دیکھتے ہیں۔ الصراط راستے کو کہتے ہیں، الذین ان لوگوں کا، صراط آپ اوپر پڑھ چکے ہیں، الذین ان لوگوں کا، یہ وہ لوگ جو، یہ دونوں معنی جو ہے نا یہ کیے جاتے ہیں، تو آپ اس کو یاد کر لیں، چونکہ قرآن کریم میں لفظ الذین 1080 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اگر آپ الذین کا ترجمہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں، ریپیٹ کر لیتے ہیں، الذین وہ لوگ، الذین وہ لوگ، ٹھیک ہے، تو آپ ذہن میں رکھ لیتے ہیں، تو گویا قرآن کریم کے 1000 سے زائد الفاظ آپ سیکھ چکے ہیں۔ تو صرف الذین کو یاد کیجئے، دوبارہ ریپیٹ کیجئے مائنڈ کے اندر اس کو، آپ انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے الذین وہ لوگ جو، آپ دیکھیں گے تقریباً ہر صفحے پہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آ جاتا ہے الذین، انعمت، تو نے انعام کیا، انعمت، تو نے انعام، انعمت، تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے۔ انعام، نعمت، یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، انعام نام بھی ہے نا، انعام، منعم، ناعم، یہ ساری چیزیں جو ہے نا انعام سے ہیں۔ علیہم یہ دو ورڈ ہیں، اس کو آپ توڑ کے ذرا دیکھیں نا، علا ایک الگ ہے، ہم ایک الگ ہے، علیہم، ٹھیک ہے، دونوں کو ملایا تو علیہم بن گیا۔ علیہم، علا کا مطلب ہوتا ہے پر، آن، کسی چیز کے اوپر، ہم کہتے ہیں وہ سب لوگ، علیہم دونوں کو ملایا ان سب پر جو تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے، انعامت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، ٹھیک ہے، یعنی ان سب پر یا جن پر، ایک ہی مطلب ہے نا، تو جن پر تو نے انعام کیا۔ اس طریقے سے آپ اس کو مائنڈ میں بٹھائیے کہ مجھے ترجمہ یاد ہو جائے، جب یاد ہو جائے گا پھر سمجھ بھی آ جائے گی اشاروں کی زبان میں بھی۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں پہ انعام کیا؟ قرآن کریم کی خوبصورتی یہ ہے کہ قرآن کریم کی بعض اوقات تفسیر قرآن کریم ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اب قرآن کریم نے اگر یہ بات کہی کہ انعمت علیہم جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا یا تو نے انعام کیا، تو قرآن کریم نے ہی اپنے ایک اور مقام پہ یہ بات ارشاد فرمائی، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ قرآن کریم نے خود بتا دیا کہ میں نے کن لوگوں پہ انعام کیا، میں نے انبیاء پہ انعام کیا ہے، صدیقین پہ انعام کیا ہے، شہداء پہ انعام کیا ہے، صالحین پہ انعام کیا ہے۔ ان تمام لوگوں کے راستے کو آپ اپنائیے، ان کے راستے پر چلیے، جس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی اس طریقے سے قربانیاں دیجیے، جس طریقے سے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے لگایا اس طریقے سے لگائیے، جس طریقے سے انہوں نے مال کو انویسٹ کیا اس طریقے سے کریے، جس طریقے سے انہوں نے اپنے وقت کو اللہ کے لیے قربان کیا اس طریقے سے کریے۔ یہی ہو سکتا ہے نا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر چلا، تو ان لوگوں کا راستہ تو اسی طریقے سے ہے، بات سمجھتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، انبیاء کا راستہ کیا تھا، اس کو ذرا سمجھیے، اس میں 4 اہم نکات ہیں، ان کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے۔ انبیاء کے راستے میں پرومیننٹ جو چیزیں تھیں، نمبر 1 عمل، یعنی انبیاء وداؤٹ عمل نہیں تھے، یعنی جو کہتے تھے، جو ان کا قول تھا وہی ان کا فعل تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و جاں اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی انسان زبان سے تو اقرار کرے کہ بھائی یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن عمل زیرو، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کا عملی زندگی کی آپ دیکھ لیں مثال، تو عملی زندگی ان کی کس طریقے کی تھی؟ تو عمل اللہ جو انبیاء کا ہوا کرتا تھا اس کے مطابق عمل کو ڈھالنے کی کوشش کرنا، بے شک وہ دل کے اعمال ہوں، بے شک وہ زبان کے اعمال ہوں، بے شک وہ جسم کے اعمال ہوں، ایمان ہو، اخلاص ہو، اللہ سے محبت ہو، اس کا ڈر ہو، اس پر توکل ہو، بھروسہ ہو، اعمال میں نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، زبان کے استعمال میں زبان کا اچھا استعمال ہو، لوز ٹاکنگ نہ ہو، بات جو ہے نا وہ بڑی موعظۃ الحسنہ کے مترادف ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ عمل اس طریقے سے اپنانا اپنی عملی زندگی کو، یہ انبیاء کا طور طریقہ عمل رہا ہے
اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اور سیدھے راستے میں انبیاء پرومیننٹ ہے سب سے زیادہ، تو انبیاء کے راستے میں سب سے بڑی بات، سب سے بڑی چیز ان کا عمل ہے، اور عمل میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اس کو اپنانا ہمارے لیے بہت ضروری عمل ہے، ان کو سیکھنا، ان کو سمجھنا۔ تو یہ ایک چیز ہو گئی۔ نمبر 2 چیز، انبیاء دعوت کا کام کرتے تھے، ان کی ساری زندگی دعوت پر لگی ہوئی تھی۔ گویا وتواصوا بالحق کا جو معاملہ تھا، وتواصوا بالصبر کا جو معاملہ تھا، یا جیسے کہتے ہیں المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا جو معاملہ تھا کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، ساری زندگی اسی کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ تو دعوت دینا، لوگوں تک پیغام پہنچانا، کی بات پہنچانا، نیکی کی طرف لگانا، اپنے اکاؤنٹ کو ملٹیپلیکیشن کرنا، یعنی آپ ایک نیکی خود کرتے ہیں اور ایک نیکی آپ کا وہ یار، وہ دوست، وہ ساتھی، وہ کولیگ، وہ فرینڈ کرتا ہے جس کو آپ نے تلقین کی، تو آپ کے اعمال سے 2 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو گیا۔ آپ نے تیسرے کو کہا 3 سے ہو گیا، 4 سے ہو گیا، تو کتنی ملٹیپلیکیشن آپ کر لیتے ہیں۔ تو یہ پوری زندگی اس سے آپ کا معاملہ ہونا، یہ بھی انبیاء کی معاملات میں شامل ہے۔ جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ مجھے صحیح راستے پر چلا اور راستہ انبیاء کا، تو پھر انبیاء کے معاملے میں دعوت سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے تزکیہ، انبیاء اپنا تزکیہ بھی کرتے تھے، تزکیہ کرواتے بھی تھے۔ اور تزکیہ کیا ہے؟ یعنی خود ڈیٹیکٹ کرنا، خود جانچنا، خود پڑتال کرنا، خود ٹیسٹ کرنا، ٹھیک ہے، دیکھنا کہ مجھ میں غلط چیزیں کیا ہیں، ٹھیک ہے، ان کو صحیح کیسے کیا جا سکتا ہے، عقائد کے معاملے میں کیا غلطیاں ہیں، اعمال کے معاملے میں کیا غلطیاں ہیں، اخلاق کے معاملے میں کیا غلطیاں ہیں، معاشرے میں کیا غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے، چیزوں کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے، اچھی چیزوں کو کس طریقے سے رائج کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم ان تمام مثالوں سے بھرا ہوا ہے، انبیاء اس کے اوپر کام کرتے تھے۔ تو ہم اگر انبیاء کے راستے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو انبیاء کے راستے کی ڈیمانڈ میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ انبیاء کے راستے میں تزکیہ بہت بڑی چیز تھی۔ اور پھر 4 نمبر پہ اسپیشلی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، خاندانوں کو روکنا، معاشرے کو روکنا، سوسائٹی کو روکنا، اللہ کے احکام پر عمل کروانا، اپنے گھر کو بہتر کرنا، اپنے ریلیٹیوز کو بہتر کرنا، اپنے جو ہے نا وہ قریبی رشتہ داروں کو بہتر کرنا، اور ہر وقت اس کی تغدوں میں رہنا، یہ تو انبیاء کا شیبہ، ایک انبیاء کا عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم انبیاء کے راستے پر چلیں تو یہ تمام چیزوں کو آپ پرومیننٹلی دیکھنا ضروری پڑے گا آپ کو۔ آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں، انعام پانے کے لیے ہم کو یہ کام کو کرنے کی کوشش تو کرنی چاہیے، ایمان لانا، عمل کرنا، کام کی دعوت دینا، اپنے ساتھیوں کو غلط چیزوں سے روکنا، جیسے کہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، عادات کو اپنانا۔ عادت نمبر 11 جو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اچھے ماڈلز، اچھے نمونے، اچھی مثالوں کو اپنے سامنے رکھنا اور اس کے مطابق اپنے عمل کو چیک کرنا، کہ جیسے مثال کے طور پہ جناب یوسف کا واقعہ، جناب سلیمان کا، جناب ابراہیم کا واقعہ، جناب ذوالقرنین کا واقعہ، جناب جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ڈفرینٹ انبیاء کا، ڈفرینٹ جو ہے نا وہ لوگوں کا، قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں جو ماڈلز آپ کے سامنے موجود ہیں ان کو دیکھنا کہ ان کا یہاں پہ رسپانس کیسا تھا، ٹھیک ہے، کوئی چیز اگر اللہ نے عنایت کی تو اس پہ تکبر تھا، یہاں فوراً سے کہتے تھے لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس پہ شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ اگر کوئی چیز چھین لی گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی معاملہ آ گیا، تو اللہ کی طرف رجوع کس طریقے سے کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے ماڈلز ہیں ہمارے سامنے قرآن کریم میں، ان ماڈلز کو اپنانا، اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالنا، یہ یہاں سے چیز سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ جس طریقے سے آپ نے ایک اچھے ماڈل کی ڈیمانڈ کی ہے کہ اللہ ہمیں اس ماڈل پہ چلنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے، جن پر تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں ہر معاملے میں ہی اچھے ماڈل، اچھے نمونے کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ان تمام تصور کے ساتھ، ان تمام احساسات کے ساتھ، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بعد دعا کے ساتھ آپ ذرا پریکٹس کیجئے، میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے اس کا ترجمہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ آپ ذرا سوچئے انعام کن لوگوں پہ کیا، وہ انعام والے لوگ کیسے چلتے تھے، ان کی زندگیاں کیسی تھی، تو اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش میں لگ جانا۔ یہ اصل ہے کہ آپ نے جو کہا اس کو آپ کرنا چاہتے ہیں۔
اگر آپ زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں نماز کے اندر اور پھر اس کی عملی زندگی کے اندر پریکٹس آپ کی زیرو ہے تو گویا آپ کا قول صرف قول ہی ہے، وہ فعل تک نہیں پہنچا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ چیپٹر 28 میں سورہ صف میں ورس نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، آپ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں، ایسی بات کیوں کہتے ہیں جو آپ کرتے نہیں ہیں۔ آپ کو کہنا وہ چاہیے جو آپ کریں گے۔ آپ کہتے تو ہیں کہ ہم ان کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن عملی زندگی آپ کی زیرو سے ملٹی پلائی ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ذرا اگلی آیت مبارکہ پہ آتے ہیں، لفظی ترجمہ دیکھیے، غیر المغضوب علیہم، نہ غضب کیا ان پر اللہ تعالیٰ، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر بریکٹ میں لگائیں، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تو نے غضب کیا، جن پر تیرا غضب ہوا، ٹھیک ہے۔ غضب دیکھیں یہاں پہ غیر کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، یا غیر کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان لوگوں کا راستہ نہ ہو یا ان کے علاوہ کوئی جو لوگ ہیں ان کا راستہ نہ ہو۔ غیر کا لفظ قرآن کریم میں 147 ٹائم ریپیٹ ہوا ہے، تو آپ دیکھیں غیر کا معنی آپ نے ذہن میں رکھنا، یہ تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا یار، اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، اس کے بغیر، ٹھیک ہے، یعنی یہ اس چیز کے علاوہ، بغیر جب کہتے ہیں نا با کا مطلب ساتھ اس معاملے میں، تو غیر اس کے علاوہ، ٹھیک ہے، یار یہ تو غیر ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمارا نہیں ہے، یہ کوئی غیر ہے، تو وہ غیر اصل میں لفظ ہے، تو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اردو میں۔ المغضوب یہ بھی آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، غضب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بڑا خیز و غضب تھا وہ بندہ، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ آپ اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ المغضوب، مغضوب کے معنی پہ وزن پہ آ جاتا ہے نا، یعنی جس سانچے میں مغضوب ڈھلا ہوا ہے اس سانچے میں جیسے مظلوم بھی ڈھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مغضوب غضب کیا گیا، مظلوم جس پہ ظلم ہوا، مغضوب جس پہ غضب ہوا، اس طریقے سے، ٹھیک ہے، یہ سب مفعول کہتے ہیں اسے، ویسے اس کو یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ مظلوم جس پہ ظلم ہوا، مغضوب جس پہ غضب ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں علیہم، علیہم اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے علی الگ لفظ ہے، ہم الگ لفظ ہے جس کو آپ ہم بھی کہتے ہیں، تو علی کا مطلب ہوتا ہے آن، پر، ٹھیک ہے، اور ہم وہی والا، اسی طریقے سے آپ اشارے کو یاد رکھیں گے، ہوم، ٹھیک ہے، یعنی وہ سب لوگ، علیہم وہ سب لوگ جن پر تیرا غضب ہوا، بھائی مجھے وہ راستہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آواز نہیں آ رہی، آواز کیوں نہیں آ رہی بھائی؟ آواز تو آ رہی ہے، بہت ڈسٹربن ہو رہی ہے، بس ہمارے پاس صحیح آ رہی ہے۔ آواز آ رہی ہے، آپ کے انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، میں نے آپ کا مائکرو فون بند کرنا تو چلے میں بھی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح ریکارڈنگ خراب ہوتی ہے۔ تو آواز آ رہی ہے، میں نے اپنا، آپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنا دوسرا لیپ ٹاپ، میں نے 2 لیپ ٹاپ چلائے ہوئے ہیں، دوسرا لیپ ٹاپ میرے سامنے ہے، اس سائڈ پہ، میری رائٹ سائڈ پہ، میں اس میں دیکھ رہا ہوں کہ میری وائس چل رہی ہے یا نہیں چل رہی۔ کسی کا پرابلم یہاں پہ میرے اگر کوئی پرابلم ہوگا تو مجھے فوراً سے پتہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے، تو میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ سامنے جس طریقے سے آپ کے سامنے سکرین چل رہی ہے، میرے سامنے دوسری سکرین بھی چل رہی ہے، ایک پہ میں پڑھا رہا ہوں، دوسری میرے سامنے ہے، جس سے میں سارا وہ دیکھ رہا ہوں کہ بھئی کون سی چیز ٹھیک ہے اور کون سی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کہیں خرابی آتی ہے تو میں فوراً سے خود ڈیٹیکٹ کر لیتا ہوں، آپ کا اگر کہیں پرابلم ہوگا تو اس وجہ سے آپ کو وائس نہیں آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، والضالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جن پہ غضب ہوا ان کا راستہ بھی نہ دکھا، اور جو گمراہ ہوئے ان کا راستہ بھی ہمیں نہیں چاہیے، یہ چیز ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، واو ایک الگ لفظ ہے، لا ایک الگ حرف ہے۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، جہاں بھی استعمال ہوگا نہیں کے معنی میں ہوگا عمومی طور پہ، تو لا یہ قرآن کریم میں 1687 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، آپ نے صرف لا کا ترجمہ یاد کرنا ہے، عمومی طور پہ لا تو یاد ہو ہی جائے گا، اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ لا کا مطلب ہوتا ہے نو، ٹھیک ہے، نہیں بھائی، ناٹ، ٹھیک ہے، تو لا نہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے، وہ راستہ بھی نہ دکھا، کون سا؟ والین، جو گمراہ ہوئے مجھے ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ الضالین وال سے ہے، ضلالت سے، جس کو آپ کہتے ہیں نا بڑا جو نا وہ ذلیل ایک لفظ ہوتا ہے، وہ زے کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ضال ہے، گمراہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اردو میں آپ ضلالت کے لفظ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یہ قرآن کریم میں ظالین کا جو ورڈ ہے 1687 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک حرف کو سیکھنے سے آپ قرآن کریم کے کتنے ورڈز کو سیکھ پاتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کو ذرا فائدہ ہوگا کہ جب آپ کو پتا ہوگا کہ یہ دوبارہ سے 1687 مرتبہ ریپیٹ ہونا، تو آپ اس کو یاد کر لیں اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے۔
ضال کی جمع ضالین ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو آئی تھنک پچھلے لیکچر میں بتایا تھا، واو نون اور یا نون کے ساتھ جمع آتی ہے تو آگے نا یا نون کے ساتھ، تو آپ کو فوراً سے پتہ لگ جائے گا ضال ایک گمراہ مراد ہو سکتا ہے، ضالین جتنے بھی گمراہ سب مراد ہے۔ یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے وہاں سے کچھ ایسے؟ اللہ اکبر، یعنی مائکرو فون آپ کا بند کیا ہوا ہے، پھر آپ کیسے یوز کر رہے ہیں؟ یہاں سے تو میری وائس جا رہی ہے لیکن سب کو آ رہی ہے، آپ کا پرابلم ہے، آپ ری جوائن کریں کائنڈلی نا، آپ ایک دفعہ سکپ کر کے دوبارہ سے ری جوائن کریں، ٹھیک ہے جی؟ جی اوکے آپ ری جوائن کریں۔ وَلَضَّالِّينَ، اور نہ جو گمراہ ہوئے، اور درمیان میں بولنے کی میں نے کسی کو بھی اجازت نہیں دی، کائنڈلی آپ ری جوائن کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درمیان میں جب بولتے ہیں فلو ٹوٹ جاتا ہے بات کا اور بات کر نہیں پاتا، میں نے اس لیے آپ کے مائکرو فون بھی آف کیے ہوئے ہیں۔ اینڈ میں اگر کسی کو کوئی کویسچن ہوگا، نہیں تو ریکارڈڈ سیشن انشاءاللہ آپ کو بعد میں مل بھی جائے گا، تو پاسبلٹی ہے آپ کا کوئی پرابلم ہو وہاں سے۔ یہاں پہ وائس آ رہی ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ میرے سامنے دوسری اسکرین بھی موجود ہے جس سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میری وائس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ غیر المغضوبی، نہ غضب کیا گیا، علیہم جن پر۔ اب مطلب اس کا کیا ہو سکتا ہے اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک منٹ رکیے، کیا میسیجز آ رہے ہیں؟ چلیں، اچھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیر المغضوب علیہم، اللہ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے، یعنی کسی شخص کو کسی صحیح بات کا علم ہو اور وہ اس کے مطابق اپنے عمل کو نہ ڈھالے، اس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس پہ غضب کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ سوچئے اللہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ عمومی طور پہ قرآن کریم میں اگر آپ پڑھیں گے تو بہت سی جگہوں پہ یہود کے معاملے میں اسپیشلی غضب کے الفاظ کا ذکر ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مفسرین نے مغضوب سے مراد یہود لیے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طریقے سے ایک واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تقوم قردۃ خاسئین، ان کو ذلیل و رسوا بندر بنا دیا، وہ اصحاب السبت کا جو واقعہ ہے، ہفتے والے دن والا، ان کو مچھلیاں پکڑنے سے روکا گیا تھا، تو وہاں پہ بھی غضب کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پہ جنرلائز ہے تو ہم اس کو جنرلائز رکھیں گے، تو ہر وہ لوگ، وہ تمام لوگ جن کو صحیح راستے کا پتہ ہو اور اس صحیح راستے کو وہ اڈاپٹ نہ کریں، اس کے مطابق اپنی عملی زندگی کو نہ گزاریں، وہ مغضوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کی طرف نہ چلانا جن کو صحیح راستے کا پتہ بھی تھا لیکن انہوں نے اپنی عملی زندگی کو ویسا نہیں جو ہے نا وہ مولڈ کیا، تو ہم ویسے لوگ نہیں ہونا چاہتے۔ دیکھیں ہم ہر نماز میں اس چیز کی دعا کرتے ہیں، دیکھو ہم اکثر کسی ہیرو لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کی طرح کی بات کرتے ہیں، اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، اس طرح کا سٹائل، اس طرح کی چال چلن، دیکھ لیجئے کیا وہ لوگ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ یا اللہ تعالیٰ کی جو بتائی گئی انسٹرکشنز ہیں ان کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا ہو کہ بھائی ہمیں ان کو فالو نہیں کرنا، پھر بھی آپ ان کو فالو کرو تو مغضوب میں تو آئیں گے نا وہ لوگ، تو یہ چیز ہے۔ وَلَضَّالِينَ، ظالم کہتے ہیں گمراہ، جو جانتے ہی نہیں اور نہ ہی کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جن کو کہا بھی جاتا ہے کہ بھائی آپ صحیح راستے کو دیکھیں تو صحیح، کون سا صحیح راستہ ہے، کس راستے پہ آپ کو چلنا چاہیے، لیکن وہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، سب پہ ان کے ساری چیزیں موجود ہوتی ہے، فیسلیٹیشن ان کے پاس ہوتی ہے، پرواہ نہیں کرتے دنیا کس طرف چل رہی ہے، ہم کس طرف چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دنیا جس طرف چل رہی ہے عمومی طور پر رویہ تو یہی ہے نا کہ کوئی اگر غلط کام کر رہی ہے دنیا تو ہم فلو وتھ فلوئنگ اسٹریم، ہم کہتے ہیں جس طرح لوگ جا رہے ہیں ویسے چلتے رہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس کو اپوز کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، وہ کہتے نہیں ہے کہ ہمیں تو صحیح راستے کو تلاش کرنا ہے، ہمیں صحیح راستے کا متلاشی بننا ہے، ہمیں صحیح چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے، نہ وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے وہ ضالین ہے۔ اس سے اسپیسیفکلی بعض علماء نے مراد عیسائی لیے ہیں، لیکن یہ چونکہ جنرلائز ہے یہاں پہ ورڈ تو ہم اس کو جنرلائز رکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی نہیں کیا یہاں پہ، لیکن قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پہ ان کے بارے میں یہ بات آئی بھی ہے۔ تو صحیح علم حاصل کرنے کی ہر وقت ہمیں فکر ہونی چاہیے، اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، یا تو آپ کو کسی راستے کا پتہ تھا اور آپ اس راستے پہ نہیں چلے تو آپ مغضوب میں آئیں گے، اور اگر آپ کو اس راستے کو پتہ، صحیح راستے کو پتہ کرنے کی آپ نے کوشش ہی نہیں کی، آپ غلط راستے پہ چلتے رہے تو آپ ضالین میں آئیں گے۔ تو آپ دونوں چیزوں کی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ جتنا نالج مل گیا ہے اس کے مطابق چلنے کی توفیق دے، اور جو نالج نہیں ہے جس پہ ہم غلطی پہ ہیں وہ صحیح چیز کو
پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق دے. یہ دونوں توفیق آپ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی اگر آپ کوشش نہ کریں اس کے لیے اور ادھر ادھر بھٹکتے رہیں, عربی بھی نہ سیکھیں, قرآن بھی نہ سیکھیں, اللہ سے دعا بھی نہ کریں, قرآن کریم کے لیے آپ پلان بھی نہ بنائیں اور اس کے لیے وقت بھی نہ نکالیں, ساری فیسیلیٹیشن آپ کے پاس اویلیبل ہو, فریلی آپ کے پاس اویلیبل ہو, ٹھیک ہے, کوئی وقت آپ کو دے رہا ہو, سب چیزیں آپ کے پاس ہوں, لیکن آپ کہیں بھائی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے, تو پھر آپ دیکھیں اس میں قصور کس کا ہو سکتا ہے, ہمارا ہی ہوگا, ٹھیک ہے. تو والدین کے پھر جو ہم مدعا ہے ہمارا, جو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں, جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, وہ ہم کر نہیں رہے ہوتے نا, جس چیز کی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے مطابق آپ عمل بھی کریں گے نا. تو عادت نمبر 12 یہ ہے کہ ہمیں برے جو ماڈلز ہیں, برے جو نمونے ہیں, یعنی مغضوب والے جو نمونے ہیں یا ضالین والے جو نمونے ہیں, اس سے دور رہنا اور دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم ان کی پیروی جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے. ان تمام تصور, ان تمام احساسات اور دعا کے ساتھ آپ پریکٹس کریں گے. اب ذرا دیکھیے کہ آپ نے اس کو کیا سمجھے, اب ذرا اس کو سوچ کے آپ اس دعا, اس نماز میں اس کو پڑھیے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا, ان لوگوں کے راستے پہ بھی نہ چلانا جو گمراہ ہوئے, جن کے پاس نالج تھا, عمل نہیں تھا, اور جنہوں نے نالج حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, غلط تھے تو غلط پہ چلتے رہے پوری زندگی, ٹھیک ہے, سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اللہ کے پیغام کو. ہم ایسے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نہیں ہونے چاہتے. کائنڈلی ہمیں اللہ تعالیٰ, ہماری یہ عرضی ہے, ہماری یہ گزارش ہے, ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلا, اس کے اوپر کنسسٹنسی دے. یہ یہاں پہ آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ کے پاس 1-2 منٹ ہے, تو آپ 1-2 منٹ میں سوچ لیں کہ آج ہم نے قرآن کریم کے پورشن میں کیا پڑھا ہے, پھر ہم ذرا آتے ہیں قواعد کی جانب. ٹھیک ہے جی. جی آئی ہوپ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ سوچ لیا ہوگا کہ ہم نے آج قرآن کریم کے پورشن میں کیا پڑھا ہے. اب ذرا گرامر کے پورشن کی طرف آتے ہیں. گرامر میں جو آج آپ نے سیکھنا ہے وہ یہ سیکھنا ہے کہ ایک لفظ مذکر ہے, میل ہے, لفظ جو ہے نا مذکر ہے, اس کو آپ نے مؤنث میں کنورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیسے آپ کنورژن کر سکتے ہیں اور اس کی جمع آپ کیسے بنا سکتے ہیں, یہ آپ نے 2 چیزیں سیکھنی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے آپ ذہن میں سوچ لیں کہ ہم یہ سیکھنے جا رہے ہیں کیا. ایک لفظ مذکر ہے, ٹھیک ہے, جیسے مسلم ہے, اس کو ہم نے مسلم سے اس کی مؤنث بنانی ہے تو کس طریقے سے بنائی جا سکتی ہے, اور پھر اس کی جمع بنانی ہے اس کو کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے آج کے گرامر کے پورشن میں سیکھنا ہے, وچ از ویری ایزی. اس کو آپ ایزیلی لیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو فیل ہوگا کہ بہت آسان ہے. آگے چلتے ہیں. پھر سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ گرامر آپ جو بھی سیکھ رہے ہیں اس کو ہم خشک طریقے سے نہیں سیکھ رہے, اس کو ہم PPI میتھڈ سے سیکھ رہے ہیں. میرے ساتھ آپ ریپیٹ کیجئے تاکہ آپ کے ذہن میں ہو جائے کہ کن کن چیزوں کو ہم نے اس میں شامل کرنا ہے سیکھنے میں. کیا کیا چیزیں جی, سنیے, ٹھیک ہے, پڑھیے میرے ساتھ, سنیے, دیکھیے, سوچئے, بولیے, بتائیے, دل سے کیجئے اور مل کے کیجئے. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. آپ کو جیسا میں نے بتایا تھا کہ انسان کا جو مائنڈ ہے وہ ہر ایک چیز کو الگ الگ جگہ پہ سٹور کر رہا ہوتا ہے. جو انسان لسننگ کرتا ہے اس کو
ایک خاص پورشن دیتا ہے کہ آپ یہاں پہ اسٹور ہو جاؤ، دیکھنے کو خاص پورشن دیتا ہے، سوچنے کو، بولنے کو، بتانے کو، دل سے کرنے کو اور مل کر کرنے کو الگ الگ میموری میں سیو کر رہا ہوتا ہے. جب آپ ان تمام چیزوں کو یوز کر کے ایک چیز کو یاد کرتے ہیں تو آپ گویا اپنے دماغ کو پورے کا پورا حاضر کر لیتے ہیں، اور اس میں اتنی ساری جگہوں پہ آپ الگ الگ پورشن بنا کے یاد کر لیتے ہیں کہ آپ کسی بھی وقت اس کو جو نا وہ ریکیپ کرتے ہیں یا ریوائز کرتے ہیں تو وہ مائنڈ فوراً سے کہتا ہے بھائی یہ تو یہاں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ فوراً سے کہتا ہے بھائی یہ تو اتنی ساری جگہوں پہ پڑا ہوا، یہ لو، آپ کو یاد آ جاتا ہے. اور اگر آپ صرف ایک میموری کی جگہ پہ سیو کرتے ہیں، ایک جگہ پہ سیو کرتے ہیں، تو پاسبلٹی ہے وہ اتنا ہی امکان بڑھ جاتا ہے اس کو بھولنے کا. یہ چیز ہے، ٹھیک ہے جی. اس وجہ سے پورے آپ فزیکالٹی کو، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن آپ شامل کریں گرامر کو سیکھنے میں، دن آپ کو بہت ایزی لگے گا سارے کام کو ترک کر کے پوری توجہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، آگے چلیں. ایک لفظ مذکر ہے ضمیر، جو ہم نے اس دن پڑھی تھی نا، ہوا. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھی تو اس دن، اس کو ریپیٹ کر لیں. ہوا، میرے ساتھ پڑھیں، ہوا، ہم. ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا انتا، انا، انتم، نحنو. یا میرے خیال سے اس میں ہم نے ضمیر متصلہ پڑھی تھی تو وہ کا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ اس میں آتا ہے کا یا نی، اور کم اور نہ آتا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آتا ہے. تو مذکر میں جیسے ہم نے پڑھا تھا نا ہوا، اور اشارہ کیا تھا ہم نے رائٹ سائڈ سے، رائٹ سائڈ ہم نے مذکر کے لیے مختص کی تھی کہ ہوا. اور اب اشارہ کرنا ہے مؤنث کا، تو پھر ہم کیا کریں گے، اپنا لیفٹ ہینڈ یوز کریں گے، لیفٹ ہینڈ، اور لیفٹ ہینڈ کی ایک انگلی سے اس طرف اشارہ کریں گے کہ ہیا، وہ عورت. ٹھیک ہے، اور وہ ایک انگلی اس لیے اشارہ کر رہے ہیں، اور اس نمبر 1 ایک انگلی اس لیے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ واحد ہے. نمبر 2 اس طرف اس لیے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ غائب ہے. نمبر 3 لیفٹ ہینڈ سے اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ مؤنث ہے. اس طریقے سے یہ آپ دیکھیں ایک لفظ کو آپ نے 3 چیزوں کو ذہن میں سوچ لیا کہ نمبر 1 ایک انگلی تو مطلب ایک ہے، کوئی ایک فرد مراد ہے. اچھا، لیفٹ ہینڈ ہے تو مؤنث مراد ہے. لیفٹ ہینڈ کا اشارہ اس طرف ہے تو یہ مطلب کوئی غائب مراد ہے، ہیا، وہ ایک عورت. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہوا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہیا، تو ہوا مذکر ہے، ہیا مؤنث ہے. جیسے کہتے ہیں ہی اور شی. ٹھیک ہے، ہی اور شی یوز ہوتا ہے نا، اسی طریقے سے ہوا اور ہیا، اس کو آپ مائنڈ میں ریوائز کیجئے. ہوا کہتے ہیں وہ مرد، وہ ایک، ٹھیک ہے، جو مرد مراد ہے، اور ہیا وہ ایک عورت مراد ہے. اس طریقے سے آپ اس ذہن میں رکھیں. اب ذرا آپ مذکر سے مؤنث کیسے بنانا ہے اس کو دیکھیے. ایک لفظ ہے یہ ہوا اور ہیا، ہم آگے استعمال کرتے ہیں. مذکر ہے ایک لفظ مسلم، آپ نے اس سے مؤنث بنانی ہے. تو مؤنث بنانے کے لیے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، نارملی مؤنث بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے وہ آپ سیکھ رہے ہیں. وہ اینڈ میں آپ گول تا لگا دیتے ہیں، تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں اسے، گول تا لگا دیتے ہیں. اس کو آپ اس طرح یاد کریں، گول تا. اب مسلمن ہے، اگر آپ نے اس کی مؤنث بنانی ہے تو مسلمتن. ٹھیک ہے، اگر وقف کریں گے تو مسلمہ. مؤمنن ہے، مؤمنن ایک مرد مراد ہے، میل جینڈر مراد ہے، تو اس کی مؤنث کیسے بنے گی، مؤمنہ. ٹھیک ہے، اینڈ میں گولتا لگ گیا. میرے ساتھ پڑھیں آپ، صالحن سے صالحتن، کافرن سے کافرتن، مشرکن سے مشرکتن. جیسے کہتے ہیں نا طالبن، ایک مرد طالب علم مراد ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس کو ہم نے کہنا ہے کہ عورت کو کہنا تو ہم نے طالبن نہیں کہنا، ہم نے کہنا طالبتن. ٹھیک ہے، تو ایک جو مراد ہے وہ کیا ہے، تا لگا دیا ہم نے اینڈ میں، طالبن، طالبتن. ٹھیک ہے، عالمن، ایک عالم ہے تو ایک عالم اگر مرد ہے تو اس کو کہیں گے عالمن. اگر ایک عالم کوئی عورت ہے تو اس کو کہیں گے عالم نہیں کہیں گے، اس کو کہیں گے عالمہ، عالمتن. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ چیز ہے. ٹھیک ہے، آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے سمپلی آپ نے مذکر کے آخر میں گول تا لگا دینی ہے تو وہ مؤنث بن جائے گی. ٹھیک ہے، which is very easy I think، اگر آپ اس پہ فوکس کریں تھوڑا سا. تو المحادثۃ العربی، یہ عربی بول چال اسپوکن عربی کی طرف دیکھتے ہیں کہ کچھ جملے ہم سیکھ لیتے ہیں جو ہم نے پڑھا ہوا ہے اسی سے ریلیٹڈ، الگ سے کوئی جملے نہیں ہم سیکھ رہے، جو آپ نے پڑھا ہے اسی کو استعمال کیسے کرنا ہے. اب آپ نے پڑھا مسلمون، اس کے ساتھ ہم نے اشارہ کرنا ہے وہی والا ہوا، وہ ایک مراد، جیسے ہوا ہی شروع میں پڑھا نا تو ہوا مسلمون. ٹھیک ہے، اور مؤنث کا کرنا ہے تو لیفٹ سائڈ سے ہی مسلمتون.
ہیا لگا دیں گے نا, مؤنث کے لیے ہوا نہیں آئے گا, مؤنث کے لیے ہیا آئے گا نا, تو ہیا لگا دیا. اور وہ مسلمون کی مؤنث کیا بنے گی, مسلمتن, اس کے آخر میں گولتا لگی. اسی طریقے سے ہوا مؤمنون, آپ سوچیں ذرا اس کی مؤنث کیا ہوگی, ہیا مؤمنتن, ہوا صالحون, ہیا صالحتن, ہوا صابرون, ہیا صابرتن, ہوا شاکرون, ہیا شاکرتن. ٹھیک ہے, ہیا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مؤنث ورڈ بنانے کے لیے اینڈ میں گولتا لگاتے ہیں. اس میں صرف یہی بات سمجھائی گئی ہے. جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ مراد ہے, ہو وہ ایک, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے کسی مؤنث کے لیے, مؤنث جنڈر کے لیے یوز کرنا ہے, تو عائشہ رضی اللہ عنہا, ہو ہا, ٹھیک ہے, اس کے لیے ہا استعمال ہوتا ہے مؤنث کے لیے. تو آپ نے مذکر اور مؤنث کا لحاظ رکھنا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مراد. آگے چلتے ہیں. مؤنث آپ دیکھیں, ربو ہا اس عورت کا رب, دینو ہا اس عورت کا دین, کتابو ہا اس عورت کی کتاب. ٹھیک ہے, اگر یہی آپ نے مذکر کے لیے استعمال کرنے تو آپ کو ہو استعمال کرتے ہیں, تو کریں ربو ہو, دینو ہو, کتابو ہو. مؤنث کے لیے ربو ہا, دینو ہا, کتابو ہا, اس طریقے سے. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ ہو ہا اور ہوا ہیا یہ مذکر مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہو کے لیے ہا استعمال ہوتا ہے, ہوا کے لیے ہیا استعمال ہوتا ہے. جیسے ربہ ربہا, دینہ دینہا, کتابہ کتابہا, رسولہ رسولہا, اسمہ اسمہا. اس کا رب اس عورت کا رب, اس مرد کا دین اس عورت کا دین, اس مرد کی کتاب اس عورت کی کتاب, اس مرد کا رسول اس عورت کا رسول, اس مرد کا نام اس عورت کا نام. تو اس طریقے سے مراد ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو ریپیٹ کریں, یاد کریں اس طرح, ربہ ربہا, آپ نے خود بیٹھ کے بھی اس کو ریپیٹ کرنا تاکہ یاد ہو جائے. المحادثۃ العربیہ اسپوکن عربک میں کچھ اور چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھتا ہے, من آپ نے پیچھے پڑھا تھا, من کا مطلب کیا ہوتا ہے, کون. من کا مطلب ہوتا ہے کون. ٹھیک ہے, تو آپ گویا وٹ کوسچن کر رہے ہیں, واٹ از یور نیم, واٹ از یور رب, اس طریقے سے. تو اگر آپ مذکر کے لیے تو آپ نے کہا تھا نا من ربہ, اس کا رب کون ہے, رب ہو آیا نا, ہو, تو اس مرد کے رب کی بات ہو رہی. اب آیا من ربہا, اس عورت کا رب کون ہے. کوئی اس طرح کوسچن کر لے آپ سے ایز اے فیمیل جینڈر, تو آپ من ربہا, اس عورت کا رب کون ہے, تو آپ کیا کہیں گے جواب میں, ربو اللہ, وہی ضمیر استعمال کریں گے, ہاں, ربو اللہ, اس عورت کا رب کون ہے, اللہ. ما دینوہا, ما کیوں آیا, ما بھی کوسچن کے لیے آتا ہے نا, تو ما اس لیے آیا کہ دین کا جو لفظ ہے یہ زیرو چیز نہیں ہے. رب زیرو کے لیے استعمال ہوتا ہے نا عمومی طور پہ, اس کے لیے زیرو استعمال ہوتا ہے. ما دینوہا, تو دین جو ہے زیرو چیز نہیں ہے, جاندار چیز نہیں ہے, تو دین کے لیے ما آتا ہے کوسچن کرنے کے لیے. ما دینوہا, جیسے وہ اٹ کا یوز آتا ہے نا انگلش میں, اسی طریقے سے ما دینوہا, اس کا دین کیا ہے. تو یہ عورت کی بات ہو رہی ہے, ہا کی وجہ سے آپ کو سمجھ آ گئی, تو آپ نے کہنا ہے دینوہ الاسلام. یہ آپ جب تک یاد نہیں کریں گے ادھر بیٹھ کے گھر میں ٹائم نہیں دیں گے تو آپ کو مشکل تھوڑی ہو جائے گی. آپ نے اس کو ایک دفعہ پڑھنا, آپ کو یاد ہو جائے گا, سمجھ آ جائے گی. دینوہ الاسلام, ہا کیوں آیا, اس لیے کہ بھائی مؤنث ہے. ما کتابہا, کتاب کیا ہے, زیرو چیز نہیں ہے, تو ما یوز ہوا. ما کتابہا, اس کی کتاب کون سی ہے, تو کتاب القرآن, اسی کتاب قرآن ہے. مر رسولہ, اس کا رسول کون ہے, تو رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما اسمہا, اس کا نام کیا ہے, تو عورت مراد ہے نا. ما اسمہ ہوتا اگر مذکر مراد ہوتا, تو ما اسمہا, اس عورت کا نام کیا ہے, تو اسمہا زینب یا کچھ بھی, خدیجہ, مریم, کچھ بھی جو آپ کے ذہن میں ہو, تو آپ اس جگہ میں اپنا نام بھی لگا سکتے ہیں یاد کرنے کی غرض سے کہ اس عورت کا نام کیا, اس عورت کا نام فلاں ہے. اب ذرا آپ دیکھیں کہ ایک تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے آپ اینڈ میں گول تا لگا دیتے ہیں مذکر کے. مسلم لفظ تھا مذکر, اس کے اینڈ میں گول تا لگا دیا تو مسلمتن بن گیا. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مسلمتن جب بن گیا تو اس سے, یہ تو ایک مسلمان عورت مراد ہوگی نا, اس سے آپ کہتے ہو کہ کئی مسلمان عورتیں مراد کر دی, یعنی اس کی جمع بنا دی ہے. جیسے آپ نے مذکر کی جمع دیکھی تو آپ نے پڑھا تھا کہ واو نون یہ یا نون لگا دیتے ہیں, جیسے مسلمون سے مسلمون, مسلمین. اب مؤنث کی جمع کے لیے کیا کرتے ہیں, مؤنث کی جمع کے لیے الف تا لگاتے ہیں عمومی طور پہ. ٹھیک ہے, جیسے مسلمتن ایک عورت مراد ہے تو جمع آئے گی تو مسلماتن. ٹھیک ہے, یہ آپ اس طرح اشارہ کریں گے مسلماتن. خیر اس طرح اشارہ بنتا نہیں ہے غائب میں, تو ویسے ہی اب میں بتا رہا ہوں کہ جمع ہو جائے گی نا سب لوگوں کے لیے مسلماتن, کہ مسلمان عورتیں.
औरतें, ठीक है, बहुत सी मुसलमान औरतें मुराद है। मुअमिनतुन वाहिद है तो मुअमिनातुन, ठीक है, उसकी जमा है, अलिफ ता लगा दिया हमने सिर्फ सिंपली, ठीक है, अलिफ ता लगा दिया, यानी ता काट के अंदर मुअमिनात कर दिया। सालिहातुन सालिहातुन, अलिफ ता लगा दिया। काफिरतुन काफिरातुन, मुशरिकतुन मुशरिकातुन, तालिबतुन तालिबातुन, कहते नहीं है तालिबात मौजूद है, तशरीफ रखी हुई है, फलां है, ये है। तो वो जब कोई बंदा बातचीत करता है तो ये बात करता है ना, अगर मुजक्कर के लिए करता है वो तुलबा यूज करता है, तो मुअन्नस के लिए करता है तो तालिबात इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये उसकी जमा होती है इस तरीके से, तालिबात तालिबातुन की। नुक्ता तालीम आज का जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुस्लिम की हदीस मुबारक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग अल्लाह के घरों में किसी घर में जमा होकर अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, आपस में एक दूसरे को उसका दर्स देते हैं, तो देखिए अल्लाह के घर में जमा होकर करना तो असल चीज़ है कि इकट्ठे होकर अल्लाह ताला का तज़किरा करना, अल्लाह ताला की बातचीत करना। तो ये अब अल्लाह ताला ने एक जदीद हमें ज़रिया दिया है, उसके ज़रिए हम बैठे हुए ऑनलाइन आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह इसमें शामिल करेगा इस हदीस में। तो इसमें अल्लाह ताला नबी करीम से फरमा रहा है कि आपस में एक दूसरे को जब वो दर्स देते हैं, बातचीत करते हैं, तो अल्लाह ताला उन पे 4 किस्म के इनामात करता है। नंबर 1, अल्लाह ताला उन पे सकीनत नाजिल करता है, सुकून नाजिल करता है, उनके ईमान को और मजबूत करता है। और आपको पता है सुकून बड़ी पावरफुल चीज़ है, जिनके पास नहीं है तो इंसान को पता लगता है। जो टेंशन में होता है ना, डिप्रेशन का शिकार होता है, हमेशा उसके ज़हन में बस जो है ना वो टेंशन ही है, कभी दुनियावी, कभी पैसों की, कभी फलां की, कभी किसने बात कर दी, कभी किसने। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों पे सुकूनत तारी करते हैं, उनको सुकून सा मिलता है, अल्लाह का शुक्र। तो दूसरी चीज़ है कि अल्लाह ताला के जो फरिश्ते हैं वो रहमत उन्हें ढांप लेती है। दूसरी चीज़ है कि अल्लाह की जो रहमत है वो उन्हें ढांप लेती है, और रब की जो रहमत है वेरी वेरी बिग थिंग अगर आप सोचें तो। तीसरे नंबर पे फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, बात समझते हैं। हमेशा से प्रोटेक्शन ऑफ जो फरिश्ता है वो फरिश्ता उनकी हिफाजत करता है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब फरिश्ते हिफाजत करना शुरू कर देते हैं तो शैतान भागते हैं इंसान से और उसको बहुत सी चीज़ों से बचा लेता है। अल्लाह ताला अपने पास मौजूद फरिश्तों में उनका जिक्र करता है, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये चौथी है ना कि अल्लाह ताला अपने पास जो फरिश्ते हैं ना उनका जिक्र करता है कि वो मेरे बंदे कितने प्यारे बंदे हैं कि वो मिल के एक जो है ना वो एक नेक मजलिस को मिल के जो है ना वो चला रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आपको आपकी अहमियत का पता लग जाए तो यकीनन ऐसी ऐसी छोटी छोटी जो क्लासेस हैं, ऐसी छोटे छोटे जो मौके हैं, आप कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे। आपके जहन में होगा कि मैं तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ के साथ अटैच हूँ, ठीक है। देखिए मिलकर बैठने के मजीद फ़वाइद बहुत से हैं कि हर एक उसमें तालिब इल्म की हैसियत से बैठा होता है, टीचर भी और ख़ुद भी मुअल्लिम है, कोई कोई पढ़ा रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सुना रहा है। पाबंदी हो जाती है, आपको पता होता है कि भाई इस टाइम मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं तो इंसान अपना जो शेड्यूल खुद बनाता है तो उसमें अक्सर जो है ना उससे आगे पीछे हो जाती है। अकेले पर शैतान का हमला जो है ना वो ज़्यादा होता है। बंदा कहे नहीं नहीं मैं तो कल ही पढ़ लूँगा बैठ के, ठीक है, नहीं मैं आज मैं लेक्चर नहीं लेता, मैं बाद में ले लूँगा, ठीक है। तो अकेला बंदा जो है उसमें शैतान का हमला भी ज़्यादा होता है, तो वो शैतान जो है ना उसको बहुत सी ऐसी चीज़ों में लगा देता है। अभी आप सुन रहे होगे तो आपका एक ज़हन बना होगा कि हमने सुनना है। मिलकर बैठने के बहुत से फ़वाइद हैं, इंसान को हिम्मत मिलती है कि अगर फुला कर सकता है तो व्हाई नॉट, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। कोई कमज़ोर हो तो दूसरा उसकी मदद भी कर देता है ना, कि आप बता देता है कि ये चीज़ इस तरह है। माहौल से सीखने का, आपको आवाज़ों से सीखने का मौका मिलता है। मुसाबकत का शौक़ होता है कि मैं आगे बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लूँगी या लूँगा, ठीक है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 4 के इख्तिताम पर आपने 44 अल्फाज टोटल आप सीख चुके हैं, और ये 44 अल्फाज सबक नंबर 1 2 3 4 ये वो है जो कुरान करीम में 15,000 से ज़ायद मरतबा रिपीट हुए हैं। तो गोया आप 78,000 में से इन 4 लेक्चर में 15,000 कुरान करीम के अल्फाज सीख चुके हैं। यकीनन ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और दूसरों तक फैलाने की तौफीक अता फरमाए। दुआ पढ़िए, सुब्हानकल्लाह बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों का क्वेश्चन भी ले लेता हूँ। एक मिनट में जरा आपका माइक भी ऑन कर देता हूँ। जी किसी का कोई क्वेश्चन है? जी फरजाना कौसर आपने हैंड रेज किया है, एनी क्वेश्चन?
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی میرا کویشچن ہے کہ آپ نے جو لاسٹ میں حدیث مسلم کی حدیث ہے اس کا جو بتایا کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی کے گھر میں جمع ہو کر کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں۔ اب اس میں تو جو ہے نا زیادہ تر تو منع کیا جاتا ہے جس طریقے سے لوگ جمع ہوتے ہیں ایک ہی گھر میں، جیسے قرآن خوانی ہو گئی ہے یا اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، جیسے میلاد وغیرہ ہو رہے ہوتے، تو پھر یہ منع کیوں کرتے ہیں کہ یہ تو بدعات ہے؟ تو پھر جب اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے جمع ہو کر تلاوت کرتے ہیں، تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی، تھوڑی کنفیوژن سی، اگر آپ سمجھا دیں تو۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو نا اصل میں اسپیسیفائی کرنا، میں اس کو اصل کا آنسر دینا نہیں چاہ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارا موضوع ہی اختلاف والا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، موضوع قرآن کریم ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ قرآن کریم کا کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے مطالعہ کرنا، الا یہ کہ کہیں پہ حدیث مبارکہ میں کوئی روک ٹوک نہ ہو تو جائز ہے، بیٹھا جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی اسپیسیفائی کر دینا کہ اسی وقت اسی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا کوئی زیادہ اجر اور ثواب کا باعث ہے، اور جو وہاں پہ وہ کام نہ کرے اس کو ٹانٹ کرنا، یہ چیز جو ہے رانگ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی قرآن کریم کا کہیں بھی بیٹھ کے آپ مطالعہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو آپ سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا عمل ہے۔ اور کسی کا اس سیشن سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی مونا سلمان، مونا سلمان، آپ کو کوئی کویسچن ہے؟ نہیں ہے تو آپ ہینڈ اپنا آف کر دیں۔ اور جی ماہا شاہ رخ، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک اس میں نا حدیث بھی آپ اگر ڈیفائن کریں نا سر، تو میرا یہ سجیشن تھا کہ کافی ہیلپ فل ثابت ہوگا ہمارے لیے، حدیث اگر بیان کریں تو۔ جی حدیث ہوتی ہے نا، اینڈ میں ایک حدیث آتی ہے، اس میں آپ پڑھ تو رہے ہیں اسے۔ سر اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے مطلب انکلوڈ کریں نوٹس میں، ہم اس میں۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی، سر دوبارہ۔ جو حدیث ہے آپ بتا رہے ہیں تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، نوٹ کریں اس کو، وہ بھی ایسا کوئی اس کے طور پر آ سکتا ہے، یعنی میرے خیال میں آنا چاہیے اس کو بھی۔ دیکھیں آپ نے جو بھی آپ کو پی ڈی ایف فائل دی جاتی ہے نا، اس میں جو چیزیں بھی ڈسکس ہوتی ہیں، لیکچر میں جو چیزیں بھی ڈسکس ہوتی ہیں، آپ سب کو آپ اپنے طور پہ ان کے ہنٹس نوٹس آپ بنائیں، جی سر۔ تاکہ آپ کا کوئز اچھے طریقے سے ہو، ہمارا مقصد بھی پورا ہو، آپ کا ٹائم دینے کا مقصد بھی پورا ہو۔ اس میں تو ظاہری بات ہے لیکچر میں جو چیزیں بھی ڈیلیور ہو رہی ہیں، کوئی بھی چیز رائے گا نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، آپ اسے نوٹ کریں انشاءاللہ۔ جی فیضان ہاشمی نام سے جن کی آئی ڈی ہے، آپ بات چیت کر سکتے ہیں، کیا کویسچن آپ کا؟ فیضان ہاشمی، آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ نے دو لفظ بتائے ہیں، من اور ماں۔ من جو ہے وہ ذی روح کے لیے ہے جی جی، تو سر ہم نے یہاں من اسموہا کیوں نہیں پوچھا، ماں اسموہا کیوں پوچھا ہے؟ بھائی اسم جو لفظ ہے نا، اسم جو لفظ ہے، اس لفظ کو دیکھنا ہے، اس کی مراد نہیں دیکھنی کہ بندے کا نام ہے۔ اسم جو لفظ ہے وہ اس میں روح نہیں ہوتی، لفظ دیکھنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی کو آپ مثال کافر کہہ رہے ہیں، اب کافر جس کو بھی آپ کہیں گے وہ بندہ ہی ہوگا نا۔ اب اسم جو لفظ ہے، اسم یہ کسی ذی روح کا نام نہیں ہے، اسم نام ہے کسی کا، یہ تو مراد ہے نا اس سے۔ تھینک یو سر، شکریہ۔ ہاں اسم تو بذات خود کچھ نہیں ہے نا، آپ کہیں گے اسم آپ کا نام، وہ نام جو آپ بول رہے ہیں، نام یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے مراد تو کوئی بھی نہیں ہے، اس سے پتہ نہیں لفظاً آپ دیکھیں گے نا اس کو کہ وہ لفظ کس چیز کے لیے بولا جا رہا ہے۔ اب جب نام لے لیں گے عبداللہ، عبد الرحمن، عائشہ، ختیجہ، فاطمہ، تو وہ زیرو ہو جائے گی۔ سر پھر اس کا ہم من سے دیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے ماں اسموہا، ماں بولیں گے یہاں پہ۔ ٹھیک ہو گیا سر، جی شکریہ سر۔ جی یہ بٹ طاہر نام کی جن کی آئی ڈی ہے، آپ کویسچن کر سکتے ہیں۔ آپ نے اگر فیضان ہاشمی نام سے جن کی آئی ڈی ہے وہ آپ ہینڈ آف کر سکتے ہیں۔ جی بٹ طاہر۔
جی سر، یہ جو مسلمون مذکر سے مونس کیا ہوا ہے مسلمون، اس میں ہا اور تا کا اضافہ کیا ہوا ہے مسلماتن. ہاں اور تا کا کہاں کر دیا اضافہ؟ اصل میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ مذکر سے مؤنث بنانے کے لیے مذکر کے لفظ کے آخر پہ عمومی طور پہ صرف تا کا اضافہ کیا جاتا ہے. مذکر کے لفظ کے آخر میں جیسے مسلمن ہے تو اس کے آخر میں ہم نے تا لگایا گول، وہ کیا بن گیا؟ مسلمتن. کافرن مذکر مراد ہے، اس کے آخر میں گول تا لگایا تو کافرتن. صالحن مذکر مراد ہے، اس کے آخر میں گول تا صالحتن. طالب مذکر مراد ہے، گول تا لگایا طالبتن. اس طریقے سے آپ بنائیں گے. پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر وہ ایک مراد تھی نا تو اس کی آپ نے جمع بنانی ہے، تو جمع بنانے کے لیے آپ کو الف تا لگانا پڑتا ہے. جیسے طالبتن ایک مراد تھی طالبہ، اس کے آخر میں آپ نے الف تا لگایا تا کاٹ کے تو بن گیا طالباتن. تو یہ آپ طالبہ نہیں، ایک طالبات مراد ہے. ٹھیک ہے، کلیئر سر، جزاک اللہ. جی رابعہ ملک نام سے جن کی آئیڈیا پوچھ سکتے ہیں کوئی. السلام علیکم سر، میں نے یہ بات کرنی تھی کہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے، اس میں آپ کی تو کلاسز ہو رہی ہیں، کسی اور کوئی اور بھی کلاسز ہو رہی ہیں اس ٹائم پہ، اور یہ بھی کس فقہ سے ریلیٹڈ ہے؟ رابعہ ملک کا کویشچن یہ ہے کہ اور کوئی کلاسز ہو رہی ہیں. رات کو ایک میل کی کلاس میں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس ٹائم فیمیل کی کلاس ہوتی ہے. کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا پورا تعارف انشاءاللہ آپ لوگوں کو کسی نہ کسی ٹائم میں انشاءاللہ کروا دیا جائے گا، بلکہ اینڈ میں جو ان کے فاؤنڈر ہیں ان سے بھی آپ کی ایک ملاقات کروا دی جائے گی، بتا دیا جائے گا کہ کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ ہے. فرقہ کوئی نہیں ہے، اسپیسیفک قرآن کریم پہ کام ہے الحمدللہ. اور قرآن کریم پہ قرآن ٹرانسلیشن کا جو کام ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا، وہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، کے پی کے پورا گورنمنٹ سیکٹر میں قرآنک ٹرانسلیشن کا جو نصاب ہے کے جی سے لے کے سیکنڈ ایئر تک وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اور پنجاب میں بھی این او سی ہے جو پرائیویٹ سیکٹرز کو جو ہے نا جہاں تک ایکسیس کر پاتے ہیں وہاں پہ بھی نصاب چل رہا ہے. آفاق کا جو ادارہ ہے اس کے جو فاؤنڈر میں ہیں وہ بھی محمود صاحب ہیں جو سیف کے فاؤنڈر ہیں کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے. اسی طریقے سے ریڈ فاؤنڈیشن ہے. تو اس میں کوئی خاص فرقہ انوالو نہیں ہے، اس میں تمام وہ لوگ انوالو ہیں جو قرآن کریم کے دکھ اور قرآن کریم کے معاملات کو سمجھتے ہیں، قرآن کریم کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، آسان طریقے سے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. تو بس اس طرح کا معاملہ ہے. اس میں کوئی خاص جو ہے نا وہ تھاٹس اور خاص اسکول آف تھاٹ کا کام نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کا ایسی کہ قرآن کریم جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو بھائی آپ اپنا مائک آف کریں گے تو میں بات کروں گا نا. قرآن کریم جو ہے نا ایسی چیز ہے جس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے نا. جیسے کہنا نا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تو کم از کم ہمیں یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا بات کی ہے. یہ ویژن ہے اور یہ مشن ہے، اس پہ فرقے اور فرائق اور اس کے اوپر جو باتیں ہیں وہ نہیں ہیں. جزاک اللہ خیر. جی فرزانہ کوثر، آپ کو کوئی کوشچن ہے؟ آپ نے ہینڈ ابھی تک ریز کیا ہوا؟ جی جی میں کہتی سر جو حدیث آپ دیتے ہیں نا تو کائنڈلی اگر اس کا ریفرنس بھی اگر نیچے لکھا ہو نا تو بعد میں اس کو دیکھنے میں یا اس کو پھر ڈیٹیل سے پڑھنے میں تو جو ہے نا تو صرف یہ کہہ رہی تھی کہ حدیث کے ساتھ اس کا ریفرنس نمبر بھی اگر لکھ دیا جائے نا تو وہ بہت اچھا ہوگا. بالکل آپ کا مشورہ بہت اچھا ہے. اصل میں یہ سلائڈ جو ہے نا میں نے کریٹ کی نہیں ہے، میں ضرور ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس سلائڈز میں جو ہے نا تھوڑا سا اس چیز کو ہائی لائٹ کریں. جو ویسے وہ بھی طور پہ میں رائٹ آؤٹ کرتا ہوں کوئی بھی چیز تو میں اس میں ریفرنس بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. تو میں بھی جو کچھ لیکچر دیتا ہوں نا الگ سے، ایک میرا سلطان صاحب کا سیشن چل رہا ہے تو اس میں جو بھی حدیث ایڈریس کرتا ہوں میری ٹیم جو ہے وہ حدیث سے مبارکہ نکال کے وہ گروپ میں شیئر بھی کر دیتی ہے تاکہ اس پوری حدیث کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے نا باقی لوگ بھی پڑھ لیں. تو انشاءاللہ اس میں بھی اس طریقے کی کوئی ایڈیشن سبٹریکشن کرواتے ہیں جس میں لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی حدیث کو جانچنے پڑتال کرنے میں. جی نبیہ وسیم. رابعہ ملک، اگر آپ کا کویشچن ختم ہو گیا تو آپ اپنا ہینڈ آف کر دیں. نبیہ وسیم، آپ کو کوئی کویشچن ہے؟ سر میں نے وہ آپ سے بات کرنی تھی کہ جو آپ نے لیکچر نمبر 3 کی ویڈیو بھیجی تھی نا اس میں آپ کی وائس تو کلیئر آ رہی ہے لیکن وہ جو آتا ہے پی ڈی ایف میں وہ کلیئر، وہ پکچر ساتھ کلیئر نہیں ہے. ہم دیکھ تو آپ کی آواز سن تو رہے ہیں لیکن پھر ساتھ وہ آواز کلیئر نہیں. میں رات کو وہ سن رہی تھی لیکن وہ پکچر اس کی کلیئر نہیں تھی. تو اگر آپ ایسی ویڈیو بھیجیں کہ جو کلیئر ہو ایزیلی ہم پڑھ سکیں. رابعہ ملک، اس میں نا آپ سب لوگوں کو ایک بات بتا دیتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ اسٹارٹنگ میں جو ویڈیوز بنی ہے اس میں تھوڑی سی خرابی ہے.
لیکن الحمدللہ کل سے کافی بہتر ہو گیا کام. ظاہر بات ہے ہمارا یہ فرسٹ پروجیکٹ تھا جو آن لائن ہم نے اس کو لانچ کیا ہے. پہلے آف لائن تو بہت پڑھا رہے ہیں الحمدللہ, وہ بھی ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے, آف لائن جا کے پورے نصاب پڑھا رہی ہے. آن لائن چونکہ فرسٹ ٹائم تھا تو اس میں کہیں تھوڑی بہت ہمیں مینیج کرنا تھا چیزوں کو. ابھی الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ رات جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے اسی چینل کے اوپر نا میل کی اپلوڈ ہوئی ہے, میں نے آپ کو اس کو لنک بھی شیئر کیا ہے, وہ سیکنڈ لیکچر کی, تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں, وہ انشاءاللہ کلیئر ہے. اسی طریقے سے ابھی جو آپ کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ ویڈیو بھی آپ کو کلیئر ملے گی انشاءاللہ. پہلی والی جو ہے وہ تھوڑی سی خرابی ہے, اس پہ آپ گزارا کریں, ظاہری بات ہے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ بہتر ہوتی چلے جائے گی انشاءاللہ. کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو آپ بتا دیجیے گا انشاءاللہ, وہ بھی بتا دیں گے. جی نبیہ وسیم. رابعہ ملک کہہ رہی ہیں تھرڈ لیکچر والی, تھرڈ لیکچر آج نا میل کا ہوگا, میل آپ سے نا ایک لیکچر پیچھے ہیں, ان کی جو ویڈیو ریکارڈ ہوگی نا وہ آج اگر اپلوڈ ہوئی تو میں اس کا لنک آپ کو شیئر کر دوں گا, آپ وہاں جا کے سن لیجئے گا, ٹھیک ہے. تو وہ ایک ہی جگہ پہ ایک ہی جو ہے نا وہ سمجھے کہ چینل پہ اپلوڈ ہو رہی ہے, تو میں نے اس کی نا پلے لسٹ الگ الگ بنا دی ہے, یعنی بوائز کی اور گرلز کی, میل کی فیمیل کی. تو اگر آپ کو ایسا لگے نا کہ کہیں آپ کے لیکچر پہ کوئی خرابی ہے تو آپ میل میں جا کے اس کو دیکھ لیا کریں اور اس میں جا کے وہ لیکچر لے لیا کریں. بات تو ایک ہے نا, بس اس میں اس لیے الگ الگ اپلوڈ کرتا ہوں کہ آپ کے کویسچننگ بھی درمیان میں آ جائے, ٹھیک ہے. جی نبیہ وسیم آپ کا کوئی کویسچن ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہینڈ آف کرتے ہیں. بٹ طاہر آپ کا کوئی کویسچن ہے؟ سر آپ کی کوئی اس طرح کی کلاسز ہیں جس میں آپ قرآن پاک پڑھانا شروع کریں؟ جی میں پڑھا رہا ہوں سورۃ احزاب, پورا نہیں پڑھا میں نے اصل میں نا اسپیسیفک نصاب رکھا ہوا تھا نا, تو اسپیسیفک نصاب میں کور کروا رہا تھا. تو اب میں اسپیسیفک سے مراد یہ ہے کہ میں پورا قرآن کریم پڑھا پاؤں, تو وہ اس میں تھوڑا سا نا سننے والوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اب میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اسپیسیفک ٹارگٹ کر کے یوتھ کے لیے کون سی نصاب ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ ان کے لیے انفارمیٹیو ہو اور عملی طور پر ان کے لیے بہتر ہو, تو میں نے ان کو منتخب کیا, جس میں میں نے سورۃ نساء, سورۃ نور, سورۃ احزاب بھی چل رہی ہے, سورۃ نعمان, سورۃ حدید, یہ سارے میں اس کا لنک آپ کو شیئر کر دوں گا, تو آپ جا کے وہاں سے لے بھی سکتے ہیں. سورۃ نساء کے 30 لیکچرز ہیں, 30 لیکچرز, ٹھیک ہے. تو وہ میرا اپنا ذاتی کام ہے اس کے اوپر نا, تو یہ ادارے کا کام ہے. یہاں پہ جو آپ لوگ لے رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت عمدہ کام ہے. جزاک اللہ. جی ماہا شاہ رخ کوئی کویسچن ہے؟ جی سر مجھے پوچھنا تھا کہ میں قرآن شریف بھی پڑھنا چاہ رہی ہوں, تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا جی پہلے تجوید سے؟ جیسے آپ یہ کورس انشاءاللہ لے لیں, آپ کو کچھ ہیلو ہائی ہو جائے گی, اس کے بعد انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کا سولوشن بھی نکل آئے گا. اینڈ میں آپ کبھی پوچھیے گا جب آپ سارے لے لیں لیکچر, اس کے بعد کوئی اس کا جی سولوشن سر, ڈھونڈیں گے کہ آپ کے لیے آسانی ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, آپ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس کا سولوشن نکال دیں گے. جی یہ انم رضا پوچھ رہی ہے کمنٹ باکس میں, السلام علیکم سر, ہم ڈیلی قرآن پاک پڑھتے ہیں, اس میں ان تمام الفاظ کو جو آتے ہیں کیا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں یاد رکھنے کے لیے, یا کوئی ٹپ آپ دے دیں کہ روز کے, یا یہ ٹھیک ہے آپ ہائی لائٹ آپ کو جس طریقے سے ایزی ہوتا ہے نا آپ رکھ لیں نا قرآن کریم, کہ اس قرآن کریم میں آپ کو جو مشکل الفاظ لگتے ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ کر کے یاد کر لیں. اچھا میں بلکہ نا یہ جو ہمارا نصاب چل رہا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو نا کچھ کی بکس دوں گا, وہ بھی آپ کو میں شیئر کروں گا, آپ اس کا نا پرنٹ کروا کے اپنے پاس رکھ لیجئے گا. اس کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ جو الفاظ ایسے ہیں نا جو قرآن کریم میں بہت زیادہ دفعہ آتے ہیں, وہ آپ کے پاس ایک پرنٹ آ جائے گا نا, 1 پیج 2 پیج, تو وہ آپ روزانہ اس کو دیکھتے رہیں گے, تو بڑا مزہ آئے گا. تو اس میں آپ کو یاد ہونے کی وہ چیز ہے نا, وہ میں یا تو اینڈ میں دے دوں گا یا میں درمیان میں کہیں آپ کو نا وہ ڈھونڈ کے نا پھر آپ کو سینڈ کر دوں گا, تو اس کا آپ نے پرنٹ کروانا ہے, وہ آپ کے پاس رکھ لیں گے, تو آپ کو یہ پورے لیول 1 کے جو الفاظ ہیں وہ سارے اس ایک پیج پہ, ٹھیک ہے جی. چلیں آئی ہوپ آپ لوگوں کے کویسچن جو ہے نا وہ ختم ہو چکے ہیں. ہم دعا دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.